شادی کی رات پارلر سے تیار ہو کر باہر نکلی تو ایک شخص نے چہرے پر ماسک پہنے مجھے بے ہوش کر کے اغوا کیا۔ میں ہوش میں آئی تو روئی چیخے سے واسطے دیے، میری شادی ہے، مجھے گھر جانے دو، میری بدنامی ہوگی۔ جب اس شخص نے اپنے چہرے سے ماسک اٹھایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ شخص کوئی انجان نہیں تھا، بلکہ اس نے جب مجھے اپنے اغوا کرنے کا مقصد بتایا تو میں منہ کے بل زمین پر گری، کیونکہ وہ تو میرے ساتھ۔ میں اس وقت کمرے میں بیٹھی چپ چاپ رو رہی تھی۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا اور سب سے جان چھڑا کر یہاں آن بیٹھی تھی۔ اس وقت میرا دل غم سے پھٹ رہا تھا، مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ میں کسی کو دل کی کیفیت کے بارے میں پتہ چلے۔ تبھی پھوپھو مجھے ڈھونڈتے ہوئے وہاں پر آئی، پھر مجھے پکار کر کہنے لگی کہ تم نے اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ مانا کہ تمہارے امی ابو کا کچھ ٹائم پہلے انتقال ہوا ہے اور تمہارے لیے بھی اتنا اچانک ہے۔ یہ سب کچھ قبول کرنا آسان نہیں ہے، مگر پھر بھی یہ تو دیکھو کہ سب خاندان والے جمع ہیں اور وہ تمہیں دیکھ کر تمہارے بارے میں کیسی کیسی باتیں بنائیں گے۔ تم اپنا حلیہ درست کرو، پارلر میں جاؤ اور دیکھو کتنی پیاری صورت ہے۔ تم نے اپنا آپ بالکل بگاڑ لیا ہے۔ پھوپھو کی بات مان کر میں پارلر میں آ گئی۔ پھر میرے ساتھ میری کزن بھی تھی۔ میری کزن بیوٹیشین کو کچھ بھی کہتی گئی، وہ میرے ساتھ ویسا ہی کرتی گئی۔ اب میں اپنے آئینے میں خود کو دیکھا تو میں خود کو پہچان نہیں سکی تھی، مگر تبھی آئینے میں مجھے ایک اور وہ عکس نظر آیا جو قدرے جھکتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں مجھے کہنے لگا کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ یہ دیکھ کر میرا چہرہ شرم سے سرخ پڑ گیا۔ اب جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، بلکہ وہ تو شاید مجھ سے بہت دور ہو گیا تھا۔ اسے تو میں نے اپنے ہاتھوں سے گوا دیا۔ ایک پچھتاوے کی لہر میرے وجود میں دوڑ گئی اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ میں خود کو کوسنے لگی کہ میں اس کے بارے میں نہیں سوچنا۔ میری زندگی میں جو تبدیلیاں آنے والی ہیں وہ میری زندگی میں شامل ہونے والا ہے۔ اس کا حق بنتا ہے کہ میں اس کے بارے میں سوچوں، اور یہ وفا کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اس کے نکاح میں رہنے کی وجہ سے کسی دوسرے کی پرچھائی کا مجھ پر سایہ تک نہیں پڑنا چاہیے۔ جب ہم لوگ پارلر سے باہر نکلے تو جیسے ہی گاڑی میں بیٹھنے لگی تبھی کسی نے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا اور تبھی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب میں ہوش میں آئی تو میں ایک اجنبی کمرے میں تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، میرے منہ میں کپڑا تھا تاکہ میں کوئی آواز نہ نکال سکوں۔ میں خوفزدہ ہو گئی، ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے کا مجھے منظر یاد آئے۔ تب میں گاڑی میں بیٹھنے لگی تھی اور اچانک سے مجھے کسی نے اپنی گرفت میں لے لیا تھا، اور وہ کون تھا، مجھے یہاں پر کیوں لایا تھا اور یہ کون سی جگہ تھی؟ میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ میں محض پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ کتنی دیر تک میں اسی کیفیت میں رہی؟ میرے علاوہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی دروازہ کھلا، کمرے کی لائٹ آن ہوئی، پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ اندھیرا چھٹ گیا تھا۔ جب میں نے دیکھا تو میرے سامنے ایک نوجوان شخص تھا جس کے چہرے پر ماسک تھا۔ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ وہ میرے سامنے کھانا لے کر آیا اور پھر اس نے میرے منہ سے کپڑا ہٹایا تو میں چیخ کر اسے کہنے لگی کہ تم کون ہو، یہاں پر مجھے کیوں لے کر آئے ہو؟ مگر اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی۔ تب وہ مجھے غصے سے جھڑک کر کہنے لگا کہ زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کچھ بھی کر لو، تم یہاں سے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی اور کہیں جا بھی نہیں سکتی، اور نہ ہی کوئی تمہاری یہاں پر آواز سن سکتا ہے۔ آرام سے رہو، میں تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانے والا۔ ایسے یہ آواز میں نے کہیں سن رکھی ہے۔ یہ آواز مجھے جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ تبھی میرے منہ سے کانپتی آواز نکلی کہ تم کون ہو، مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ جلدی تمہیں اس بارے میں پتہ چل جائے گا۔ تم صبح سے بھوکی ہو، کچھ کھا لو۔ مجھے یاد آیا کہ آج تو میری مہندی تھی، کل میری بارات آنے والی ہے اور میں نے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو کر اپنے سسرال چلے جانا ہے۔ مجھے اپنی پوزیشن کا خیال آیا کہ خاندان والے میرے بارے میں کیا سوچیں گے اور کیا سوچ رہے ہوں گے، اور مجھے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہوں گے، اور کہیں نہ وہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں خود اپنی مرضی سے غائب ہوئی۔ مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے ساتھ الیشبا تھی اور الیشبا کے سامنے میں گواہ ہوئی تھی۔ الیشبا نے گھر میں یہ سب کچھ بتا دیا ہوگا۔ وہی سوچوں میں گم تھی جب وہ مجھے کہنے لگا کہ میں نے تمہیں یہاں لا کر تم پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ تمہارے ساتھ نیکی کی ہے۔ مگر ابھی میں تمہیں اس بارے میں تفصیل نہیں بتا سکتا اور نہ ہی میں تمہیں اپنا چہرہ دکھا سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم بہت جذباتی اور تم معاملات کو مزید بگاڑ دو گی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا میں کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اس کی ساری باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ تب اس نے جب میرے ہاتھ کھولے تو میں نے یکدم اس کے چہرے پر حملہ کر دیا۔ اس کے چہرے سے نقاب نوچنے والی تھی جب وہ میرا ہاتھ پکڑ کر غصے سے کہنے لگا
کہ ابھی یہ چہرہ دکھانے کا وقت نہیں، تمہارے ہاتھ میں نے اس لیے کھولے تھے تاکہ تم کھانا کھا لو۔ میں نے چند لقمے کھائے، میری بھوک تو ویسے ہی مر چکی سی۔ میرا سارا دھیان اپنے گھر کی طرف تھا۔ وہ دوبارہ سے میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر وہاں سے چلا گیا۔ دروازہ باہر سے بند ہونے کی آواز سنائی دی تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں کسی مصیبت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ میری زندگی میں غم اور تکلیفیں کم تو نہیں تھی، پہلے ہی کتنے مسئلوں سے دوچار تھی، اور اوپر سے یہ مصیبت۔ اب اگر یہ رات میں نے گھر سے باہر گزاری تو یہ معاشرہ مجھے معاشرے میں قبول کرنے کے لائق نہیں رہے گا۔ میرے خاندان والے مجھ پر طرح طرح کی تہمتیں لگائیں گے۔ وہ کبھی مجھ پر یقین نہیں کریں گے کہ میں بے گناہ ہوں۔ جو وقت بیتا جا رہا تھا، خوف سے میری آنکھیں پھیلتی جا رہی تھیں، اور پھر جانے کب روتے روتے ہوئے سو گئی۔ اگلے کئی دن تک ایسے ہی چلتا رہا۔ روزانہ وہ کمرے میں آتا، 3 وقت مجھے کھانا کھلاتا اور پھر باہر سے دروازہ بند کر کے چلا جاتا۔ اب اس نے میرے ہاتھ پاؤں کھول دیے تھے۔ اب میں کمرے میں جہاں بھی جانا چاہتی جا سکتی تھی، مگر دروازہ ہر وقت باہر سے بند رہتا، اور جب میں نے کھڑکی سے جھانک کر باہر دیکھا، کوئی بھی شخص مجھے یہاں پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ کسی کی آواز تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میں خوفزدہ رہ گئی کہ کیا میں اس ویران جگہ پر اکیلی تھی۔ اب میں نڈال سی ہو کر اپنی جگہ پر آن بیٹھ گئی تھی کہ میری زندگی نے مجھے کس دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اب سے 1-2 مہینے پہلے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ اپنے ماں باپ کی میں اکلوتی اولاد تھی۔ میرے ابو کا بہت بڑا بزنس تھا، میں بہت ہی زمینوں کی جائیداد تھی، اور میں اپنے منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئی تھی۔ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اور جب کہ ہمارے باقی رشتہ دار ہم سے دولت کے مقابلے میں بہت کم تھے۔ ابو ان کی اکثر مدد بھی کیا کرتے۔ نبیلہ پھوپھو میرے ابو کی سوتیلی بہن تھی۔ وہ جب بھی آتی تو ابو ہمیشہ اسے اپنی غربت کے رونے روتی رہتی۔ ابو ان کی ہمیشہ مالی مدد کرتے، انہیں ہمیشہ حوصلہ دیتے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور ایک نہ ایک دن تمہارے حالات بھی ضرور بدلیں گے۔ تمہارے بچے جوان ہو چکے ہیں، انہیں کسی قابل بناؤ، انہیں محنت کرنے کی عادت ڈالو۔ وہ بھی تمہارے شوہر کی طرح نکھٹو ہیں۔ دراصل پھوپھو نے اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ وہ شادی کے وقت ہی اپنے حصے کی جائیداد لے کر اپنے سسرال چلی گئی، مگر ان کے شوہر نے تھوڑے ہی عرصے میں ان کی جائیداد اور روپیہ پیسہ بیچ کر سب کچھ ختم کر دیا۔ یہاں تک کہ ان کا جو زیور تھا وہ بھی ایک ایک کر کے بک گیا تھا۔ ان کے شوہر معمولی سی نوکری کرتے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، مگر دونوں ہی اپنے باپ کی طرح ہڈ حرام تھے۔ پھوپھو شادی کر کے غربت میں رول گئی تھی۔ ان کے بیٹے بھی کسی کام کے لائق نہیں تھے، بلکہ اب تو سنا ہے کہ ان کا بڑا بیٹا غیر قانونی کاموں میں ملوث رہنے لگا تھا، اور وہ تو اب جیل میں گزار چکا تھا۔ پھوپھو سے جب اس بارے میں پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلاتی اور کہتی کہ میرے بیٹے کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ میرا بیٹا تو بہت ہی شریف اور نیک ہے، وہ تو ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر ہم سب خاموش رہ جاتے، مگر ابو پھر بھی انہیں سمجھانے کا فرض ادا کرتے اور ضرور باتیں کرتے۔ میری زندگی میں بدلاؤ تب آیا جب میری سمیر کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ وہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا۔ میں اس دن اپنی سہیلی کے گھر میں پارٹی پر گئی تھی جہاں پر میں نے اسے دیکھا تھا، اور وہ پہلی نظر میں اس کی سرا انگیز شخصیت سے متاثر ہو گئی۔ اسے بھی میرا معصوم حسن بھا گیا تھا۔ 2-3 بار کی اتفاقاً ملاقاتوں کے بعد ہم بے تکلفی ہو گئے تھے۔ پھر اس نے جب مجھے اپنی پسندگی کا اظہار کیا اور مجھے شادی کی پیشکش کی تو میں نے بے خاموشی سر جھکا کر اسے رضامندی دے دی تھی۔ ابھی وہ بزنس کے حوالے سے ملک سے باہر جا رہا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا، اور کچھ سال پہلے اس کے ماں باپ کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا تھا۔ یوں وہ دنیا میں اکیلا تھا، اور اپنے بزنس کو وہ اکیلا ہی دیکھتا تھا۔ اب اسے ضروری میٹنگ کے سلسلے میں پاکستان سے باہر جانا تھا۔ تبھی وہ مجھے کہنے لگا کہ جب بھی میں واپس آؤں گا میں اپنے گھر میں تمہارے پیرنٹس سے آ کر ضرور بات کروں گا، اور ہمیشہ کے لیے تمہیں پھر اپنے گھر میں لے جاؤں گا۔ یہ سن کر میں خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ جب بھی میں رات کو سوتی اس کا عکس میری آنکھوں کے سامنے جٹ سے آ جاتا، اور روز رات کو میں اس کے ساتھ بات کرنے کی عادی ہو گئی تھی۔ جب تک میں اس کی آواز نہ سن لیتی مجھے نیند نہیں آتی۔ 1-2 بار امی نے جب مجھے اس سے بات کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے امی سے کچھ بھی نہیں چھپایا، انہیں میں نے ساری بات بتا دی۔ میری ماں باپ بھی روایتی ماں باپ کی طرح نہیں تھے جو بچوں کی پسند کو انا کا مسئلہ بنا لیتے اور ہر ممکن کوشش کرتے کہ وہ بچوں کی ان کی مرضی سے شادی نہ کریں، جبکہ میرے ماں باپ ایسے نہیں تھے، اور وہ بھی اب میرے ساتھ مل کر سمیر کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ انہی دنوں ہمارے خاندان میں ایک شادی تھی۔ امی ابو کہنے لگے یہ شادی گاؤں میں ہے اور ان کا جانا بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ جب بھی کسی ایسے فنکشن میں شرکت نہیں کرتے تو انہیں خاندان والوں کی طرف سے طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی۔ سب کا کہنا تھا کہ آپ کے پاس روپیہ پیسہ آ گیا ہے، جس کی بنا پر آپ لوگ مغرور ہو گئے ہیں
اور اپنے غریب رشتہ داروں کو پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ یہ سوچ کر امی ابو نے شادی میں شرکت کی حامی بھر لی۔ جب انہوں نے مجھے ساتھ چلنے کو کہا، میں یہ سن کر بہت ہی بدمزہ ہو گئی تھی۔ مجھے ایسے فنکشن میں جانے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا۔ امی ابو مہندی پر جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور میں گھر میں ملازموں کے ساتھ اکیلی تھی۔ انہیں گھر سے نکلے ہوئے 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا جب مجھے وہ روح فرسا خبر سننے کو ملی کہ امی ابو کی گاڑی پر کسی نے فائرنگ کر دی تھی اور وہ دونوں جان کی بازی ہار چکے تھے، زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ تو میں تو سکتے کے عالم میں رہ گئی تھی۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کیا ہو رہا ہے، یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے یہاں سے اچانک چھوڑ کر چلے گئے۔ اس وقت پھوپھو بھی تھی جنہوں نے مجھے سنبھالا تھا، مجھے سہارا دیا، ہر وقت روتی رہتی، ہم سے نڈار رہتی۔ میری تمام تر سرگرمیاں ختم ہو گئی تھیں، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، یہاں تک کہ سمیر کی روزانہ کال آتی تھی، مگر مجھے اس سے بھی بات کرنے کا ہوش نہیں تھا۔ میں نہیں جانتی تھی اسے میری امی ابو کے بارے میں معلوم ہے یا نہیں۔ گھر میں پولیس والے بھی آتے، وہ بھی طرح طرح کے سوال کرتے۔ وہ مجھ سے بار بار پوچھتے کہ کیا تمہیں کسی پر شک ہے، تمہارے ماں باپ کو کسی کے ساتھ دشمنی ہے، مگر میں خالی نظروں سے انہیں دیکھتی رہتی۔ مجھے کسی پر بھی کوئی شک نہیں تھا اور میرے ابو کی تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں تھی۔ وہ تو سب کے ساتھ بہت ہی اچھے تھے، سب سے ہی محبت کرنے والے تھے۔ ایسے میں پھر کون ایسا شخص تھا جو ان کی جان لے سکتا تھا؟ میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ پولیس پھر اپنے طور پر اس حادثے کی تفتیش کر رہی تھی۔ جب امی ابو کے انتقال کو 2 مہینے کا عرصہ گزرا، تب پھوپھو مجھے کہنے لگی کہ تمہارے والد سے میری تمہارے ابو سے بات ہوئی تھی، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تمہارے رشتہ میرے ذہن کے ساتھ طے کر دیں گے۔ یہ تمہارے امی ابو کی آخری خواہش بھی تھی۔ پھوپھو کی بات سن کر میں ٹکر ٹکر ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ ایسی کیسی خواہش کا اظہار امی ابو نے میرے سامنے نہیں کیا تھا، جبکہ وہ جانتے بھی تھے کہ میں سمیر کو پسند کرتی تھی، اور وہ پھر پھوپھو کے ساتھ اس طرح کی بات کیوں کر سکتے تھے؟ اگر انہوں نے ایسی کوئی بات کی بھی تھی تو یہ میرے علم میں کیوں نہیں تھی؟ میں جانتی تھی کہ پھوپھو مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں اور انہیں مجھ سے بھلا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی، مگر میں ذہنی طور پر الجھ کر رہ گئی تھی۔ اور تبھی میرا خیال بھی سمیر کی طرف چلا گیا تھا، اور جب میں نے موبائل کو آن کر کے دیکھا تو اس کے میرے لیے ڈھیروں میسیجز کال تھے۔ تب میں نے ایک میسیج میں سے امی ابو کے بارے میں اطلاع دے دی۔ پوری رات میں اسی بارے میں سوچنے لگی کہ نہ جانے پھوپھو نے مجھ سے ایسی بات کیوں کی ہے۔ میں ابو کی اس خواہش سے لا علم کیسے ہو سکتی ہوں؟ صبح جب میں اٹھی تو پھوپھو نے جذباتی انداز میں آ کر مجھے گلے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں ان کے رونے کا سبب پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ میں نے تمہارے ابو کو خواب میں دیکھا تھا، وہ رو رہے تھے، وہ تمہاری وجہ سے سخت تکلیف میں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میری بیٹی اکیلی ہے، اس کا کوئی بھی سہارا نہیں، اور تم کیسی بہن ہو کہ تم میری بیٹی کو بھی ابھی تک خوش نہیں دے سکی۔ اس ساری بات کا مطلب تو مجھے یہی سمجھ آیا کہ تمہارے ابو چاہتے ہیں کہ میں تمہارے اپنے بیٹے کے ساتھ نکاح کر دوں، تمہیں اپنی بہو بنا لوں۔ انہیں تمہاری وجہ سے پریشانی ہے کہ تم اکیلی ہو، جب تمہیں شوہر کا سہارا مل جائے گا تمہارے ماں باپ کی روح کو بھی سکون مل جائے گا۔ پھوپھو نے کچھ اس طرح جذباتی انداز میں یہ بات کہی کہ میں بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ تب پھوپھو کہنے لگی کہ تمہارے ابو کی شدید خواہش تھی کہ میرا ذہنی ان کا داماد بنے، اور پھر خاندان کے باقی لوگ بھی مجھے اس بات پر زور دینے لگے، اور میرے پاس ان کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ان سب کا کہنا تھا کہ تمہارے ابو نے ہی تمہارے سامنے یہ بات کی تھی، اور ہم سب اس بات کے گواہ ہیں۔ اب اتنے لوگوں کو میں کیسے جھٹلا سکتی تھی؟ میں ان سب کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کیسے کر سکتی تھی؟ تبھی پھر سمیر کو میں نے یہ بات بتا دی، اور وہ میرا آخری میسیج تھا جو میں نے اس کو کیا۔ اس کے بعد میں نے اس کے ساتھ بات تک نہیں کی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ پاکستان واپس آ گیا تھا یا نہیں، مگر میرا موبائل اس دن سے آف تھا، مگر اس کے بعد بات نہیں کر سکتی تھی، اور میں چاہتی بھی نہیں تھی بات کروں۔ اب جب میری شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور 1 دن کے بعد میں نے دلہن بن جانا تھا، اب مجھے نہ جانے کس نے اغوا کر لیا تھا، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ شاید یہ اغوا برائے توان تھا، یا اس کا کوئی اور مقصد تھا، یہ تو خدا بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ شخص کمرے میں کھانا دینے کے لیے آیا تو میں اس پر جھپٹ پڑی، اور جیسے ہی اس کے چہرے سے ماسک کھینچا تو یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سمیر تھا، اور وہ بھی اپنا چہرہ یوں عیاں ہو جانے پر مجھے خفگی سے دیکھ رہا تھا۔ اور وہ مجھے غصے سے کہنے لگا کہ جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ میں تمہیں اپنا چہرہ مناسب وقت پر دکھا دوں گا، تب میری تمہیں اس بات پر عمل کرنا چاہیے تھا۔ ایک تو تم جلد باز ہو، کسی بات کو سمجھتی نہیں ہو،
مجھے سخت رونا آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے، وہ میری ذات کو سب کے سامنے سوالیہ نشان کیوں بنا کر سکتا ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ جب اس سے بات پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ میں نے جو بھی کیا ہے میں نے تمہارے بھلے کے لیے کیا ہے، اور فکر مت کرو، جلدی تمہارے سامنے سچ آ جائے گا، تم اس بات پر امان لے آؤ گی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، اس دن وہ جب میرے کمرے میں آیا تو اس نے میرے سامنے موبائل سامنے کیا جس میں میرے ابو کے کیس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ امی ابو کا قاتل مل گیا ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ زین تھا۔ دیکھ کر میرا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا کہ وہ میری پھپھو کا بیٹا تھا، میرے ابو کا بانجا تھا۔ وہ بھلا ایسے کیسے کر سکتا ہے، وہ میرے باپ کا قاتل کیسے بن سکتا ہے؟ تب سمیر نے مجھے بتایا کہ وہ دولت کے لیے انسان کو مار بھی سکتے ہیں۔ تمہاری پھپھو تمہارے ابو کی سگی بہن نہیں ہے، وہ تمہارے ابو کی سوتیلی بہن ہے، اور چونکہ اپنے حصے کی جائیداد لے چکی ہے تبھی وہ مزید دولت ہتھیانے کے چکر میں تھی، مگر تمہارے ابو ان کی تمام باتوں کو سمجھ رہے تھے۔ اور پھر جب انہوں نے تمہارے ابو سے تمہارے رشتے کی بات کی تب انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس جیسے لفنگے لڑکے کے ساتھ اپنی نازو پلی بیٹی کا ہاتھ نہیں تھام سکتے، اور یہ ساری باتیں مجھے تمہارے گھریلو ملازمین کی زبانی معلوم ہوئی۔ مجھے تم پر غصہ ہے کہ تم نے اپنے ابو کے وکیل اور ان کے ملازموں سے بات کرنے کی بجائے، ان سے تصدیق کرنے کی بجائے، خاندان کے ان لوگوں سے ان کی باتوں کی تصدیق نہیں کی جن کے ساتھ تمہارے ابو کی زندگی میں کبھی نہیں بنی تھی، جو کہ ہمیشہ سے ان کے مخالف رہتے تھے۔ تمہارے پھپھو نے تم سے یہ جھوٹ بولا اور ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ تمہیں اپنے بیٹے کے ساتھ بیانا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ تمام دولت اب تمہارے ہی نام ہے اور تمہارے بعد تمہارے شوہر اور بچے اس کے مالک بن سکتے ہیں، تبھی تم سے وہ دولت ہتھیا کر وہ تمہیں بھی راستے سے ہٹانا چاہتی تھی۔ یہ سب سن کر میرا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ مگر آپ یہ سب کیسے جانتی ہیں؟ وہ تو کہنے لگا کہ میں جب اس دن تمہیں میسج کیا تھا اسی دن مجھے یہ بات سن کر چونک گیا تھا کہ اچانک سے تمہارا نکاح تمہارے امی ابو کا قاتل آخر کون کر سکتا ہے اور کیوں؟ اور جب تم نے اپنی پھپھو کے بیٹے کے بارے میں بتایا تو یہ سن کر مجھے محسوس ہونے لگا جیسے اس سب میں ذمہ داری تمہاری پھپھو اور ان کا بیٹا تھا، کیونکہ تمہاری امی ابو کے قتل سے سب سے زیادہ فائدہ تو انہی کو حاصل ہونا تھا۔ اس طرح سے وہ ساری دولت جائیداد کے مالک بن سکتے تھے، اور یہ قتل دولت یا پھر اس کسی اور وجہ سے بھی کیا جا سکتا تھا۔ تبھی میں اگلے ہی دن پاکستان آ گیا، اور جب میں اس بارے میں تفتیش کی تو مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ جس جگہ پر تمہاری امی ابو کا قتل ہوا تھا میں نے وہاں کی CCTV فوٹیج حاصل کی۔ جب نکلوائی تو ان پر حملہ کرنے والے زین بھی شامل تھا، اور پھر میں نے اس قتل کیس میں پولیس کی پیروی کی۔ انہیں جب یہ سارے ثبوت دکھائے تو انہوں نے پھر زین کو حراست میں لے لیا، اور جب اس سے تفتیش کی تو وہ کچھ ٹائم تک تو اپنی بات پر ڈٹا تھا، مگر پھر اسے یہ بات ماننی پڑی کہ یہ قتل اسی نے کیا ہے۔ اس کا مقصد محض دولت اور جائیداد حاصل کرنا تھا۔ وہ لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے تھے، راتوں رات دولت مند بننا چاہتے تھے۔ ایسے میں انہیں اپنے رشتوں کا بھی پاس نہیں رہا۔ کتنی دیر تک میں بے یقینی کی کیفیت کا شکار رہی، اور پھر میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا میں دنیا میں بالکل اکیلی ہوں، میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ سمیر نے بھی مجھے کھل کر رونے دیا، اور جب میں رو کر تھک چکی تھی تب وہ مجھے کہنے لگا کہ چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ تمہیں یہاں پر لانے کا مقصد یہی تھا کہ میں ان سب سے تمہیں دور رکھنا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ اور پھر جب میں گھر آئی تو گھر مہمانوں سے بڑا پڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر سب طرح طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے، اور پھر میں نے کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اپنے ملازمین سے کہا کہ میں ان تمام لوگوں کو گھر سے باہر نکلوا دے۔ پھپھو جب مجھ سے بات کرنے کے لیے میرے کمرے میں آئی تو میں نے انہیں بھی غصے سے جھڑک دیا۔ انہیں کہنے لگی کہ میں آپ جیسے مطلب پرست عورت کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ میرے آگے رونے لگی، مجھے کہنے لگی کہ میں اس سب میں بے قصور ہوں، میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا بیٹا ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اس نے جو کچھ بھی کیا اسے معاف کر دو، اس سے غلطی ہو گئی۔ وہ دولت کے لالچ میں بہک گیا۔ اگر تم اسے معاف کر دو تو اس کی سزا ختم ہو سکتی ہے، اسے رہائی مل سکتی ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہم دوبارہ تمہارے گھر میں کبھی نہیں آئیں گے، کبھی تمہیں تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ مگر میں اتنی آسانی سے یہ سب کچھ بھولنے والوں میں سے نہیں تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو کھویا تھا اور انہیں کھو کر خود اکیلی پڑ گئی تھی۔ میں انہیں اتنی آسانی سے کیسے معاف کر سکتی تھی؟ تبھی میں نے انہیں پھر گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ پھوپھو ہر دوسرے تیسرے دن گھر آ جاتی۔ جب میں انہیں اپنے بیٹے کی یاد آتی تو وہ میرے پاس آ کر روتی اور انہیں چلاتے ہوئے کہتی کہ میں نے اپنے ماں باپ کو جیتے جی کھو دیا ہے۔
میں ابھی انہیں دیکھنے کے لیے ترس گئی ہوں اور یہ سب کچھ آپ اور آپ کے بیٹے کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب میں اس سب سے تنگ پڑ گئی تو میں نے سمیر کو کہا کہ آپ مجھے یہاں سے ہمیشہ کے لیے لے جائیں، میں کسی کی بھی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، نہ ہی میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ کوئی رشتہ۔ میں نے اپنے گھر بار سب کچھ یتیم خانے بچوں کو دے دیا، مجھے اس دولت جائیداد سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ پھر سمیر نے مجھ سے نکاح کر لیا، وہ میری دلی کیفیت کو سمجھتا تھا۔ پھر وہ مجھے لے کر امریکہ میں آ کر شفٹ ہو گیا، اس نے پاکستان سے اپنا گھر بار بیچ دیا، سب کچھ بیچ دیا، اور اس کے بعد ہم دوبارہ کبھی پاکستان کا نام نہیں لیا۔ اور اس بات کو کتنے سال گزر چکے تھے، آج بھی جب وہ رات یاد آتی ہے جب میرے ماں باپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو میں سوتے ہوئے نیند میں ڈر کر اٹھ جاتی ہوں۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ کریں، شکریہ۔